फरीहा फरीहा फरीहा। अम्मी, मैं तंग आ गया हूँ इस लड़की से। आप इसे इसके घर भेजें। मैं मानता हूँ इसकी माँ नहीं है, मगर कितनी ही लड़कियां हैं जिनकी माएँ नहीं होती। वो सब भी तो अपने घरों में रहती हैं। चचा से भी कहें आकर अपनी लाडली को ले जाएं। मैं चीखा। आहिस्ता बोलो नवीद, वो सुन लेगी। अम्मी ने आहिस्तगी से डांटा। अम्मी, आपको क्या हो गया है? मैं मानता हूँ सिला रहमी का बड़ा अजर है, मगर उसके पीछे आप अपने अकलौते बेटे की जिंदगी क्यों अजीरन कर रही हैं? मैंने तुनक के जवाब दिया। क्या हो गया है आखिर ऐसा? तुम्हारी जिंदगी कैसे अजीरन हो गई? वो मासूम बच्ची तुम्हें क्या कहती है? इतनी साबिर और बेजुबान बच्ची है, दिन रात काम में जुटी रहती है। तुम्हारे भी तो कितने काम कर देती है। तुम्हारे कपड़ों पे इस्त्री, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम, तुम्हारी चीजों की सफाई सुथराई। क्या हर्ज है वो जो हमारे साथ रहती है? वैसे भी लड़कियां पराया धन होती हैं, चंद दिन में ब्याह कर चली जाएगी। अम्मी ने मुझे लंबा लेक्चर देकर समझाया। और चंद दिनों में आपके बेटे का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाएगा। मैं बड़बड़ाता हुआ घर से निकल गया। पिछले 3-4 महीनों से जब से फरिया हमारे घर आई थी, ये लड़ाई रोज का मामूल बन गई थी। चचा की बदसलीका जाहिल अनपढ़ लड़की फरीहा, न बात करने का मॉडर्न अंदाज, न उठने बैठने ओढ़ने पहनने का मॉडर्न तरीका, न जदीद लिखाई पढ़ाई से ही उसे कोई सरोकार था। शौक था तो बस घर के कामों का। घर घुसनी कहेंगी, मैंने दिल में नक़ुवत से सोचा। उस शाम जब मैं घर पहुंचा तो शायद थका हुआ था, बहुत थका हुआ था। ऑफिस में कुछ तू मैं हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे थकावट ज़्यादा हो रही थी। मेरा बहुत मूड ख़राब था। अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कमरे की काया ही पलटी हुई थी। किसी ने मेरे कमरे की सफाई करके सलीका शारी दिखाने की नाकाम कोशिश की थी। मेरी किताबें और ज़रूरत की हर चीज़ उठाकर तरतीब से दूसरी जगह रख दी गई थी। पूरे कमरे का जायजा लेने के बाद मैं पूरी आवाज़ से चिल्ला उठा, अम्मी, अम्मी प्लीज़, अम्मी, अम्मी यहाँ आइए। जी, वो तो बड़ी अम्मी तो अब्बू के साथ कहीं गई हुई हैं, देर से वापस आएंगी। कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, किसी ने दबी आवाज़ में कहा। ये मेरी चीज़ें किसने इधर उधर की हैं? मैंने धाड़ती आवाज़ में पूछा। वो आपको तो फुर्सत नहीं मिल पाती ना? मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, आज कोई काम नहीं था तो मैंने आपके कमरे की हर चीज़ को साफ करके जगह पर रख दिया। एक शर्मगी से अंदाज में जवाब दिया गया। बस गुस्से से मेरा पारा चढ़ गया। तुमको किसने इजाज़त दी थी मेरे कमरे में आने की? तुम क्यों मुसीबत बनकर हमारे घर पे नाजिल हो गई हो? तुम्हारी माँ नहीं है तो हमने नहीं मारा तुम्हारी माँ को, हमें क्यों सज़ा मिल रही है? और अगर आ ही गई हो तो कौन हो मेरे कामों में घुसने वाली? किसने कहा है मेरे कपड़े इस्त्री करो? किसने कहा है मेरे लिए खाना बनाओ? तुम अपनी इन चालाकियों से मेरी मासूम माँ को तो राम कर सकती हो, मगर मुझे नहीं बहका सकती। कान खोल कर सुन लो बीबी, ये डोरे किसी और पर जाके डालो। तुम जैसी जाहिल घर घुसनी लड़की मेरी नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे जहन के किसी भी गोशे में मेरे लिए कोई ऐसा वैसा ख्याल है तो उसे निकाल फेंको। मैं तुम्हारे चक्करों में आने वाला नहीं हूँ। बेहतर है अपने ये लक्षण कहीं और जाके दिखाओ। मैं अपनी रवानी में बहुत कुछ बोलता गया। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। वो आंखें फाड़े गुमसुम खड़ी मेरी शक्ल ही देखती रह गई। और उस रात अम्मी बहुत देर से घर आई। रात जल्दी सो जाने की वजह से अम्मी से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर हम सब इकट्ठा थे। अम्मी ने कहा, बेटा कल मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे फारूक अंकल की तरफ गए थे। वो लोग यहाँ से इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं, मगर उनकी बेटी की पढ़ाई अभी बाकी है, इसलिए वो यहीं हॉस्टल में रहना चाहती है। वो लोग कह रहे थे कि नवीद से कहिएगा ऑफिस से आते जाते ज़रा हॉस्टल का चक्कर लगा के उनकी बेटी की खैर खैरियत पता करता रहे। कौन? शाज़ली? मैंने चौंक कर पूछा। वो तो बहुत नाइस गर्ल है। अम्मी, आप शाज़ली को यहाँ अपने घर क्यों नहीं ले आती? वो बेचारी कहाँ हॉस्टल में अकेली पड़ी रहेगी। मगर बेटा, हम उसे कौन सा कमरा देंगे? अम्मी ने पूछा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हमारा घर तो पहले ही ईदी होम बना हुआ है, यहाँ जगह भी तो नहीं है।
میں نے نقوت سے کہا۔ شٹ اپ نوید، سوچ سمجھ کے بولا کرو، امی نے غصے سے ڈانٹا۔ پاپا نے بھی غصے سے مجھے گھورا، مگر مجھے تو کسی کے غصے کی فکر ہی نہیں تھی۔ نہیں بڑی امی، بڑے ابو، آپ لوگ غصہ نہ کریں، آپ شاذلی کو میرا والا کمرہ دے دیں، میں نے کل رات ابو سے فون پہ بات کی ہے، وہ آج رات مجھے لینے آ رہے ہیں، فریحہ نے منمناتی آواز میں بولا۔ بس میں تو خوشی سے پاگل ہو گیا، میں نے خوشی سے سیٹیاں بجانی شروع کر دی اور امی پاپا مجھے گھورتے ہی رہ گئے۔ فریحہ بیٹا، تمہارا سارا وقت تو تمہارے ابو کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں، تم اکیلی وہاں کیسے رہو گی؟ امی نے محبت سے اس سے پوچھا۔ نہیں بڑی امی، میں کوئی بچی تو نہیں ہوں، میں رہ سکتی ہوں، اور مجھے رہنا بھی چاہیے کیونکہ میرے ابو بھی تو اکیلے ہیں، پلیز مجھے نہ روکیں، فریحہ نے روتے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ چلی گئی۔ اس کا کمرہ شاذلی کو دے دیا گیا۔ آج میں بہت خوش تھا، شاذلی بہت خوبصورت تھی، تمام ماڈرن طور طریقوں سے واقف تھی، اسمارٹ اینڈ اسٹائلش۔ آج فریحہ کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اصولاً یہ میرا بہترین ہفتہ ہونا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس ہفتے میں الجھا ہی رہا۔ آفس سے آتا اور سو جاتا، آفس میں کچھ لوگوں سے بے سبب ہی لڑ بیٹھتا۔ اس رات بھی میں دیر سے گھر لوٹا، گھر میں سناٹا تھا۔ امی نے کھانے کا پوچھا مگر مجھے بھوک نہیں تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، میں 1 ہفتے سے دیکھ رہی ہوں تم برائے نام ہی کھانا کھاتے ہو، رات میں سوتے بھی دیر سے ہو، اور تم؟ نہیں امی، یہ آپ کا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے امی کی بات کو درمیان سے کاٹ کر جواب دیا اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا امی کی بات صحیح ہے، بظاہر میں بہت خوش تھا، شاذلی کے ساتھ بہت اچھے دن گزر رہے تھے، گھومنا پھرنا، ہنسی مذاق، سب کچھ تھا، مگر پھر بھی کچھ تھا، نہ صحیح سے بھوک لگ رہی تھی، نہ صحیح سے نیند آ رہی تھی، کچھ تو تھا جو سمجھ سے باہر تھا۔ ایک شام یوں ہی سست پڑا تھا، امی کہیں گئی ہوئی تھی، میں اپنے کمرے میں آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، بور ہو رہا تھا۔ اتنے میں شاذلی آ گئی، اپنے شوق و چنچل انداز کے ساتھ مجھ سے بولی، نوید، یہ تم کیسا منہ بنائے روم میں پڑے رہتے ہو؟ یہ ہر وقت کیا حل بنائے رکھتے ہو؟ چلو اٹھو، کہیں باہر ڈنر پہ چلتے ہیں، شاذلی نے روب سے کہا۔ نہ جانے کیوں اس کا یہ روبدار انداز مجھے بہت برا لگا۔ میں نے صرف اتنا کہا، میرا موڈ نہیں ہے، بہت آہستگی سے میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب موڈ نہیں ہے؟ جب سے آئی ہوں دیکھ رہی ہوں تمہارا ایک عجیب ہی انداز ہے، بس تم چپ ہی پڑے رہتے ہو، عجیب بدذوق سے انسان ہو، زندگی کی شوقیوں اور رنگینیوں سے تو بالکل دور ہو۔ میں تو بور ہو گئی ہوں اس گھر میں، عجیب وحشت زدہ گھر ہے یہ، گھر کم اور کھنڈر زیادہ لگتا ہے، نہ ڈھنگ کا کھانا پینا، نہ صفائی، نہ سجاوٹ، اور نہ ہی زندگی کا شور، اور اوپر سے تم۔ شاذلی چپ ہو جاؤ، پلیز چپ ہو جاؤ، میں نے اس کی بات درمیان سے کاٹی۔ کیا برائی ہے میرے گھر میں؟ کس طرح تم اس گھر کو کھنڈر کہہ سکتی ہو؟ تمہیں اگر گھر کا کھانا پسند نہیں آتا تو تم خود بنا لیا کرو، اور سجاوٹ اور صفائی جیسی چیزیں تو جیسے تمہیں پسند ہے تم ویسے کر لیا کرو۔ واٹ؟ میں کروں گی یہ کام؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ دقیانوسی انسان، مائی فٹ۔ شاذلی غصے میں بھنکا رہی تھی اور میں اس کے آگے کچھ بھی نہ بول پا رہا تھا۔ میں سوری کہہ کے چپ ہو گیا۔ 1 ہفتہ مزید گزر گیا، پتہ نہیں کیوں میرے مزاج میں سستی بڑھتی ہی جا رہی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ نوید، کیا بات ہے بیٹا؟ تم نے پچھلے 2 دن سے شیو بھی نہیں بنائی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امی نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں امی، بس کچھ کام کی مصروفیت ہے، میں یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ اگلے دن موسم کچھ سہانا تھا، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، ہلکی ہلکی بارش تھی، مگر پتہ نہیں کیوں بارش بھی دل کو لبھا نہیں رہی تھی۔ گھر پہنچا تو گھر کا نقشہ ایک دم بدلا بدلا سا لگا، گھر بھی سجا سجا سا لگا، اور کچن سے پکوڑے بننے کی خوشبو آ رہی تھی۔ پکوڑے تو مجھے بہت ہی پسند تھے، پتہ نہیں کیا بات تھی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی آواز لگائی، امی، امی کہاں ہیں آپ؟ یہ آج گھر کس نے صاف کیا اور پکوڑے کون بنا رہا ہے؟
ارے بیٹا، میں نے خود ہی صفائی کی. میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بہت الجھا سا رہتا ہے، سو میں نے سوچا گھر کی صفائی ستھرائی کروں، اس کی پسند کی چیزیں بناؤں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور کچھ فریش محسوس کرے. یہ لو بیٹا، گرم گرم پکوڑے کھاؤ. میرے اندر نہ جانے کیوں کچھ چھن سے ٹوٹ گیا. پکوڑے میری پسندیدہ ترین چیز تھی، مگر 1-2 پکوڑے ہی کھا سکا. مجھے بھوک ہی نہیں تھی. البتہ شاذلی نے بہت شوق سے پکوڑے کھائے. 1 ہفتہ مزید گزر گیا. میرے CSS کے امتحان قریب آ رہے تھے، مگر کتابوں کی طرف تو دیکھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. میں کیسے پاس ہوں گا؟ عجیب پریشانی میں تھا میں. میرے چاروں طرف کتابیں بکھری پڑی تھیں، مگر میں نے کمرے کا بغور جائزہ لیا. پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہوا کہ میں بہت ہی لاپرواہ انسان ہوں. میری ہر چیز بے ترتیبی سے بکھری ہوئی ہے. میں نے کوئی چیز خریدنے سے رکھی ہی نہیں ہے. میں اس کا عادی ہی نہیں ہوں، مگر اس بات کا احساس مجھے آج کیوں ہو رہا ہے؟ پوری زندگی میں اس سے پہلے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا. کچھ سمجھ نہ آ سکا. اس دن امی اور پاپا چچا کی طرف جا رہے تھے. اچانک پاپا کے قریبی دوست کا فون آ گیا. پاپا نے امی سے معذرت کر لی. امی تیار ہو چکی تھی. ان کا موڈ خراب ہونے لگا. پاپا نے میری طرف دیکھا کہ شاید میں امی کو ڈراپ کر دوں. امی نے میرے مزاج کو جانتے ہوئے فوراً کہا، نہیں، میں کسی اور دن چلی جاؤں گی. میں نے فوراً کہا، امی اگر آپ چچا کی طرف جانا چاہ رہی ہیں تو میرے ساتھ چلیں. میں بھی اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں. میں آپ کو چچا کی طرف ڈراپ کر دوں گا. امی فوراً خوش دلی سے راضی ہو گئی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے تو کسی دوست کی طرف نہیں جانا تھا. پھر میں نے یہ کیوں کہا؟ کیا میں چچا کی طرف جانا چاہ رہا تھا؟ یہی سوچتے سوچتے راستہ طے ہو گیا. چچا کا گھر آ گیا. چچا تو ہمیں دیکھ کے کھل ہی اٹھے. سینے سے لگا کر اندر لے گئے. ان کا صاف ستھرا گھر جنت کا نظارہ پیش کر رہا تھا. بھائی نوید، تم تو ہمارے گھر بہت ہی عرصے بعد آئے ہو. ادھر کا تو چکر ہی نہیں لگاتے تم. فریا سے میں نے تمہاری اور بھابھی جان کی بہت تعریف سنی ہے. چچا نے جب بولا تو میں شرمندگی سے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. امی نے شرمندہ انداز میں چچا سے نظریں چرا کر میری طرف دیکھا. میں بھی نظریں جھکائے ہی بیٹھا تھا. لیکن چچا کی باتوں سے میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی. ہم نے اٹھنا چاہا تو چچا نے کھانے کے لیے روک لیا. کھانے میں باقاعدہ کوئی انتظام نہ تھا. سادہ سا کھانا تھا، مگر قرینے سے سجا اور لذت سے بھرپور تھا. میری تو ایک عرصے بعد بھوکی چمک اٹھی. میں نے سیر ہو کے کھانا کھایا. کھانے کے دوران چاہنے کے باوجود بھی میری نظر فریا کی جانب نہ اٹھ سکی، مگر دل و دماغ میں جیسے کچھ سکون سا اتر رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ کچھ وقت اسی پرسکون ماحول میں گزاروں. لیکن امی چلنے کے لیے کھڑی ہو چکی تھیں. چلتے وقت چچا نے کہا، بھابھی، فریا کے لیے دعا کیجیے گا. میرے ایک دوست اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رہے ہیں اور میں جلد از جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں. چچا آگے بھی کچھ بول رہے تھے، مگر یہ کیا؟ میرے ہاتھوں پیروں میں لرزش کیوں ہونے لگی؟ چابی میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے کیوں گر پڑی؟ یہ میرا دل کیوں بے قابو ہو رہا ہے؟ امی چچا سے کیا باتیں کر رہی ہیں مجھے کیوں نہیں سنائی دے رہا؟ یہ دماغ میں گھنٹیاں کیوں بج رہی ہیں؟ کچھ سمجھ نہ آ سکا. ہم کس طرح گھر واپس آئے مجھے کچھ نہیں معلوم. وہ ساری رات میں جاگتا ہی رہا. صبح واش روم جانے کے لیے کمرے سے نکلا تو امی نے آواز دی، یہاں آؤ نوید، میرے پاس بیٹھو. میں جانتی ہوں تم ساری رات جاگتے رہے ہو. وہ امی، رات کچھ زیادہ گرمی تھی، اس لیے میں نے نظریں چرا کر گول مول سا جواب دیا. نوید، میری طرف دیکھو بیٹا. امی نے ٹھنڈے لہجے میں مجھے مخاطب کیا. بیٹا، فریا کے لیے وہ لڑکا موزوں تو ہے نا جس کا رشتہ آیا ہے؟ امی، آپ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ جو چچا اور فریا مناسب سمجھیں وہی صحیح ہے. میرا کیا تعلق اس بات سے؟ تمہارا کوئی تعلق نہیں اس بات سے نوید. امی نے مجھے غور سے دیکھا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے
दोबारा बोली, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं? अम्मी प्लीज, मैं खजल सा हो गया। नवीद, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माएँ बच्चों की रग रग से वाकिफ होती हैं। मैंने जो महसूस किया है वो सही है ना? मैंने शर्मिंदा सा होकर अम्मी की गोद में सर छुपा लिया। अम्मी पता नहीं, मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी उसके बगैर अधूरी है। मैं नहीं रह पा रहा उसके बगैर, मैंने रोहासे से अंदाज में कहा। तो अम्मी ने मुझे लिपटा लिया। 2 दिन बाद जब मैं ऑफिस से घर आया तो एक खत टेबल पे रखा हुआ था। मैंने खोलकर पढ़ा तो उसमें कुछ यूं लिखा था, मोहतरम नवीद साहब, कल बड़ी अम्मी मेरे घर आई थी आपका भेजा हुआ प्रपोजल लेकर। बड़ी अम्मी मेरी माँ की जगह हैं। उनका लाया हुआ प्रपोजल मेरे लिए एक एजाज़ है, मगर बेहद अफसोस के साथ मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मुझ जैसी जाहिल गंवार और बदसलीका लड़की आपकी नौकरानी तो हो सकती है और कुछ नहीं। मैं आपके लायक नहीं, क्योंकि मैं आप जैसे पढ़े लिखे लड़के के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकती। इसलिए कल मेरे इसरार पर अब्बू ने अंकल के बेटे के लिए हाँ कर दी है, क्योंकि अगर मेरी माँ मर गई थी तो उन्हें आपने नहीं मारा था ना, फिर आपको उसकी सज़ा क्यों मिले? यही सोचकर मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अब किसी और की अमानत हूँ। फ़कत फरीहा। मैं वो खत हाथ में लिए खड़ा हूँ, सामने दीवार को देख रहा हूँ। दीवार पे लगी तस्वीरें, घड़ी, हर चीज़ गर्दिश कर रही है। मेरा पूरा कमरा गर्दिश कर रहा है। हर शय गोल गोल घूम रही है। ज़मीन मुझे अंदर की जानिब घसीट रही है।